آج ہم قرآن مجید کی 101 نمبر سورت سورہ القاریہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ترتیب مصحف میں 101 نمبر ہے، ترتیب نزول میں 30ویں سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، 30ویں سورت۔ اور مکہ میں چونکہ اعتقادی حوالے سے بھی اور عملی حوالے سے بھی فکری اصلاح بنیادی مسئلہ تھا، عقیدے میں توحید داخل ہو، شرک ختم ہو، عقیدے میں آخرت کا تصور داخل ہو اور ہم جواب دہ نہیں ہیں یہ تصور ختم ہو، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ تصور داخل ہو، اور اعمال کس کے لیے کرنے ہیں، چونکہ ایک عمل کوئی لات کے لیے کر رہا تھا، ایک قربانی منات کے لیے ہوتی تھی، حبل کے لیے ہوتی تھی، عزا کے لیے ہوتی تھی، تو قرآن نے اس کو ختم کر کے کہا کہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اعمال اور عقائد میں یہ ترتیب تھی، یہ اصلاح تھی جو درکار تھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اب جتنی مکی آیتیں ہیں ان تمام صورتیں ہیں ان تمام میں پھر کے یہی مضمون سامنے آ رہا ہے۔ کہیں پر فوکس توحید اور رد شرک ہے، توحید کا اثبات اور شرک کا رد، کہیں پر فوکس جو ہے وہ دوسری چیز آ جاتی ہے، قیامت، چونکہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے تو وقوع قیامت اور کیفیات قیامت ہے۔ اس صورت میں سورہ القاریہ میں جو موضوع ہے وہ قیامت کے احوال، اس کا وقوع ہے، اور اپنی مختصر 11 آیات میں اتنی جامعیت کے ساتھ قیامت کی کیفیت کے آغاز سے لے کر وقوع قیامت کے اختتام تک اور جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا پورا معاملہ زیر بحث آ گیا نہایت اختصار سے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے القاریہ، یہ بنیادی طور پہ قرأ سے بنا ہے، ٹھونکنا، یوں کھٹکھٹانا، دستک دینا۔ یہ دیکھیے، یہ میں کتاب کو ٹھونک رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں، یہ قاریہ کا مطلب ہے یہ، اس سے ٹھونکنا، دستک دینا۔ اچھا، اب یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے القاریہ۔ قیامت کے جو نام قرآن مجید نے رکھے ہیں، بیان کیے، ان میں سے یہ ایک نام بھی ہے القاریہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھونکنا، کھڑکھڑانا، بجانا، دستک دینا، نوک کرنا، اور اس کے اندر ایسی تھر تھراہٹ اور کھڑکھڑانے کی آواز، جس طرح خشک لکڑی کو جب ایک تو ہے نا لکڑی کو آرے سے چیرتے ہیں، ایک ہے آرے سے چیرے بغیر اگر لکڑی کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اس لکڑی کے اندر سے جو چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے، وہ چڑچڑاہٹ کی آواز صحیح معنی ہے القاریہ کا۔ اس نام سے قیامت کے خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی دروازہ زور سے بجاتا ہے تو ایسا دل میں ہول اٹھتا ہے اور بندہ پریشانی میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسی طرح قیامت بھی آل آف دا سڈن آئے گی کہ کوئی طے نہیں ہوگا کہ یہ آج آ رہی ہے یا کل آ رہی ہے، جیسے ہی آئے گی اس کی شدت، اس کا آواز ایسی ہوگی کہ اب دیکھیں دروازے کو کوئی زور سے کھٹکھٹائے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ یعنی ایک انداز ہوتا ہے نا جو نوک کرنے کا، کوئی غیر معمولی انداز میں زور سے دروازے میں کچھ مارے تو ڈر جاتا ہے بندہ۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں جیسے وہ ہول اٹھتا ہے، اس ہول کو بیان کر کے کہا گیا کہ قیامت ایسی آل آف دا سڈن آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ بازار مرد اور عورتیں کپڑا لینے گئے ہوں گے اور کپڑے کی دکان والا تھان کو کھول کے اپنے اس کو کسٹمر کو کپڑا دکھا رہا ہوگا، کھانا کھانے والا لقمہ بنا کے بیٹھا ہوگا منہ میں ڈالنے کے لیے، پانی پینے والا گلاس اٹھا کے بیٹھا ہوگا گھونٹ بھرنے کے لیے، نہ وہ گھونٹ بھر سکے گا، نہ وہ لقمہ منہ میں ڈال سکے گا، اور نہ وہ کپڑے کا تھان، بخاری کی حدیث، سمیٹ سکے گا کہ قیامت یکا یک برپا ہو جائے گی، اور اس کی یوں وہ شدت دلوں پر چھا جائے گی، اور اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں وہ کب آئے گی۔ یعنی جب معلوم ہو، مثلا ابھی معلوم ہو کہ اچانک باہر کسی نے فائر کرنا ہے یا کوئی ایسا کام ہونے والا ہے، یا جب بلڈنگ گرتی ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں،
تو وہ پھر کیفیت اس کی وہ نہیں رہتی۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ بیٹھی ہوں کہ اچانک ایسا کچھ ہو جائے تو پھر کیا کیفیت رہتی ہے؟ یعنی یہ بھی ایک استعارہ ہے شدت کا جو دلوں پر طاری ہوتی ہے۔ تو قیامت میں یہ حصہ بھی شامل ہے کہ وہ بغیر بتائے آئے گی اور دفعتاً آئے گی، اچانک آئے گی۔ اور اس کے اسی نام کے اندر یہ بھی تنبیہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہلچل ایک دروازے کے نوک ہونے سے کیا ایک انسان کے دل میں ہلچل مچے گی کہ قیامت میں سب سے بڑی دنیا میں جو ہلچل مچے گی وہ قیامت کا وہ آغاز ہوگا اور اس کی وہ کیفیت ہوگی جس کو قرآن القاریہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اور یہ نفخ اول بھی ہے، یعنی قیامت کے آغاز جس سور پھونکنے سے ہوگا، یہ جو القاریہ ہے یہ وہ پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا، جس کی سخت اور مہیب آواز دلوں پر چھا جائے گی۔ سورہ الغاشیہ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی شدت دردناک آواز جو دل پر یوں چھا جائے کہ پورا کا پورا دل اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اب سوال ہے کہ قیامت ہے، ایک عقیدہ ہے، یوں اس کو اس شدت سے کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ ہے اس کا شعوری مطالعہ، جس کو میں کہتا ہوں شعوری مطالعہ۔ اس کو اس شدت سے یہ لایا جا رہا ہے، ہمیشہ چیز کو اس کے پس منظر میں سمجھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مکہ کی صورت ہے، میں نے بتایا مکی صورت تیسری صورت ہے نزول میں، بالکل ابتدائی دور کی۔ حضور السلام جب اللہ رسول توحید کی رسالت کی اور آخرت کی دعوت دیتے تو مشرکین مذاق اڑاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد بھی کھڑے ہوں گے اور کیا قیامت بھی برپا ہوگی؟ تو یہ چونکہ ان کے بڑے اعتراض میں سے ایک اعتراض تھا، لہٰذا اللہ نے اس اعتراض کو پک اپ کیا اور اس اعتراض کو اتنی شدت کے ساتھ ان کے کلامی اسلوب میں جو عرب کا تھا وارد کیا۔ ہم تو معانی دیکھ رہے ہیں نا، اس کلامی اسلوب کی چاشنی عرب ہی لے سکتی، تو یوں وارد کیا اس کو کہ ان کے اس اعتراض کا رد کر دیا پوری کیفیات کے ساتھ، اور مثالوں سے سمجھا دیا کہ لکڑی کی چرچراہٹ ہر کوئی دیکھتا ہے، دروازے پر کوئی غیر ضروری طور پہ دستک دے دے وہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی آئے گی، تم محسوس کرو گے۔ اگلا حصہ پھر اس کا آتا ہے وَالْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ۔ یہ جو مل قاریہ ہے، حالانکہ قاریہ کی پوری کیفیت پہلے بیان ہو گئی، پھر اسی میں کہ یہ کیا ہے، یہ کلام عرب میں اسلوب اور بلاغت کا کمال ہے، مزید شدت ڈالنے کے لیے آ گیا۔ پھر آگے وما ادراک ما القاریہ، اور اے محبوب کیا آپ کو علم ہے کہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید اس حصے میں مخاطب کی غفلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں القاریہ کی صورت میں بتا چکا ہوں کہ قیامت آئے گی، پھر تم سے سوال کر کے ریپیٹڈلی بتا چکا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ پھر فرمایا وما ادراک ما القاریہ، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو اس غفلت میں پڑے ہیں کہ ان کو بار بار یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قیامت آئے گی، مگر ان لوگوں پر کیا گزرے گی جو بار بار تنبیہ کے باوجود نہ اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، الٹا اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اب دو طبقے ہو گئے نا، مشرکین تو مذاق بناتے تھے، ہم مذاق نہیں بناتے، ہم مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن ہم اس آیت کے مخاطب میں اور اس آیت کی وعید میں اس طور پہ داخل ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ غافل ہو گئے ہیں اس بار بار کی میری تنبیہ کے باوجود۔ تو ہم اگر مذاق اڑانے والے اور تمسخر والوں میں نہیں ہیں تو پھر غافلین میں تو ہم شامل ہیں نا، غافلین میں ہم شامل ہیں۔ پھر آگے فرمایا، یعنی یہ بار بار کی ریپیٹ یہ ہے کہ اس وقت ہر وقت اپنے دل و دماغ کو تیار رکھو کہ ایسی کیفیت سے ہمیں کسی بھی وقت دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ بار بار اس کی ریپیٹیشن سے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں جو اتنی ترجیحات ہیں ان میں ایک ایسی اس چیز کو بھی بطور ترجیح شامل رکھو کہ مجھے یہ والا قیامت کا سابقہ کسی بھی وقت درپیش ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ بہت، یعنی یہ پورا منظر قیامت شاید اتنی شاندار اختصار اور بلاغت کے ساتھ پورے قرآن میں کہیں بیان ہوا۔ ہمارے دو مال ہیں، ہماری دو قوتیں ہیں اس دنیا میں جس کو ہم قوت سمجھتے ہیں، ان دو آیتوں میں ان دونوں کا رد کر دیا بالکل۔ اللہ رب العزت نے وہ جو جس طرح پھیرتے ہیں نا لکڑی پر، کیا پھیرتے ہیں جی، وہ پھیر کے صاف کر دیا بالکل اس کو۔ ایک ہماری قوت ہوتی ہے جمعیت، جماعتیں، دوستی، رشتہ داریاں، لوگوں کے ذریعے، مال کے ذریعے ہماری جو قوت ہے،
کہ یار یہ مسئلہ ہوا تو فلاں کو کال کر دوں گا، فلاں بچا دے گا، یہ میرے بیک اپ دیں گے، یہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ پراگندہ پتنگوں کی طرح اڑیں گے۔ پتنگ دیکھی ہے، اس کے اوپر پانی کے چند قطرے ٹپکائیں تو وہ بالکل جب اس کا کاغذ یوں لیرو لیر ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کیفیت میں لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں، اور کوئی کسی کا اس دن ساتھ نہیں دے گا، خاندان قبیلہ یہ بالکل چیزیں اس کے ساتھ نہیں دیں گی، بلکہ لوگ قبروں سے متفرق نکالے جائیں گے، ہر کوئی اپنی ایک الگ کیفیت میں نکلے گا جو اس کے عمل کی کیفیت ہوگی۔ اس کو یہ بڑا اہم حصہ ہے، اس کو میں قرآن مجید سے ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ والا موضوع یہ جو ہے نا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ قرآن 4 اور جگہوں پر بھی زیر بحث لایا، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل کی طرف اور یہ جو وعید کے پہلو ہیں ان کی طرف دل لگانے کو تیار نہیں ہے، چونکہ ہم نے اپنے اوپر ایک مذہب کا ایسا خول بنایا ہوا ہے، امید کا، بخشش کا، شفاعت کا، اولیاء کی بخشش کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش کا، کہ ہم ان حصوں کو درخوئے اتنا ہی نہیں سمجھتے کہ ان کی بھی کوئی اہمیت ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ بغیر کچھ کیے پکا جنتی ہے ذہنی طور پہ، لہٰذا اس حصے کو بھی اہمیت دیں، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا سورہ الزلزال میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ قبروں سے متفرق نکالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ وہ کیا کر کے قبر میں داخل ہوئے، یعنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کے سامنے سب سے پہلے ان کے عمل ہوں گے، وہ اپنے عمل کو دیکھیں گے۔ پھر آگے سورہ المومنون میں اس سے شدت کے ساتھ 23ویں سورت آیت نمبر 101، 102، 103 فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن جب سور پھونک دیا جائے گا کوئی نسب قائم نہیں رہے گا، یعنی نسب کی قوت توڑ دی جائے گی کہ میرا باپ دادا فلاں فلاں مضبوط لوگ تھے، نسب کی قوت توڑ دی جائے گی یومئذ، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور حاجت کی قوت توڑ دی جائے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، سوال نہیں کیا جائے گا کسی سے یار اے کم کر دیں، نہیں، جو کر کے گئے تھے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس جس کے اعمال وزنی ہوں گے، ثقالت والے ہوں گے، وہ کامیاب ٹھہر جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کم کمزور ہوں گے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُونَ، وہ نقصان ہو جائے گا۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ، اس کی جان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ پھر آگے چلیے، پھر سورہ المعارج 70ویں سورت آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست سے بھی کوئی سوال نہیں کر سکے گا، نہ پوچھے گا۔ یبصر، اور پھر ان دوستوں کو ایک دوسرے کو دکھایا بھی جائے گا، قرآن کہتا ہے کہ دوست دوسروں کے سامنے لائے جائیں گے لیکن وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں سکے گا۔ وَيَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَمْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن جو مجرم ہوگا نا، کم اعمال والا، وہ یہ چاہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے۔ ذرا سنیے قرآن کے لفظ کتنے حیرت انگیز لفظ ہیں، جان چھوٹ جائے، بے بنی ہی، مجھ سے میرے بیٹے لے لیے جائیں، وَصَاحِبَتِهِ، میں اپنی بیوی کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں، وَأَخِيهِ، میں اپنے بھائی بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ عذاب کی یہ کیفیت ہو۔ کون ہے جو آج کے دور میں اپنا بیٹا اپنی اولاد کسی کے حوالے کرتا ہے؟ دے دو۔ کون ہے اپنی بیوی کو کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو کرتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اس دن کیفیت کا یہ عالم ہوگا کہ جو مجرم ہوگا، یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، ودہ یودو سے، لم یفتدی، بس میری جان چھوڑ دو، من عذاب یوم، اس عذاب کے دن سے، اور اس کے بدلے میں جو چاہیے وہ لے جاؤ، اولاد چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، بھائی چاہیے، سب لے جاؤ۔ پھر آگے قرآن نے کہا وَمِنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور میں پوری زمین اور زمین کی تمام چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں، بس میری جان چھوڑ دو۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور میری جان چھوڑ دو، مجھے بخش دو، مجھے نجات دے دو۔ قرآن کہتا ہے کلا انہا لغا، لیکن یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ پھر سودے بازی کا ٹائم تو نہیں ہوگا نا، وہ تو یہ وقت ہے، دورانی عمل کا تو یہ ہے، جو کرنے کا وقت ہے۔
یعنی اب اس آیت میں ہمیں یہ قرآن مجید سے ہم نے یہ 4 مقامات سے دیکھ لیا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگوں کا یہ حال ہوگا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، عملی طور پہ یہ حال ہوگا کہ وہ بالکل پتنگوں کی مانند ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا سوائے اپنے عمل کے۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس پر عمل کیا جائے، یہ اس لیے نہیں آئی کہ اس کو ایک طرف رکھیں اور اپنی کہانیاں نہیں بنائیں اور ان کہانیوں میں اپنی آپ پوری زندگی گزار دیں، ایسا نہیں۔ آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ پھر دوسرا جو مشرکین کا اعتراض تھا، کیا قرآن کا خوبصورت نظم، ان کا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہر شے ختم ہو جائے گی۔ جب حضور اسلام دعوت دیتے تھے نا آخرت کی، تو وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ سب کچھ تو آپ کہتے ہیں ختم ہو جائے گی، یہ اتنے بڑے عظیم الشان عظیم الجثہ پہاڑ بھی قیامت ختم کر سکے گی؟ مطلب اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ کہتے تھے یہ بھی ختم ہوں گے بھلا؟ یعنی ان کا انکار قیامت کی دلیل پہاڑوں کی مضبوطی تھی۔ قرآن نے اس کو زیر بحث فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جو تمہارے پہاڑ ہیں ان کا اس دن یہ حال ہوگا کہ جس طرح روئی جو ہوتی ہے، کپاس جو ہوتی ہے، وہ جب تکیوں میں رضائیوں میں پرانے دوروں میں بھرتے تھے اور اس کو وہ خاص کسی مشین سے نکالتے تھے اور اس کا ریشہ اڑا ہوتا تھا ہوا میں، پاس کھڑے ہو کے اگر آپ دیکھتے تھے نا تو اس کے ریشے ہوا میں اڑ رہے ہوتے تھے۔ فرمایا پہاڑوں کے یوں ریشے ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ اس دن قیامت کی شدت کا عالم ہوگا، اللہ کے غضب کا عالم ہوگا، ریشے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی پہلے آیت میں یہ ہمیں واضح کر دیا گیا کہ کوئی رشتہ ناتا نسب کام نہیں آئے گا، اپنا عمل کام آئے گا۔ اور یہاں یہ بتا دیا کہ کوئی عمارت قلعہ جو تم نے بنایا ہوا ہے وہ پہاڑ جتنا مضبوطی کیوں نہ ہو وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ 2 بنیادی تصورات ہیں اس دنیا میں انسان کے فکر کے اندر، جس سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ سمجھتا ہے کہ یا میرے پاس فلاں 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 تعلقات ہیں، یا میرے پاس فلاں فلاں فلاں، میں یہاں محفوظ ہو جاؤں گا ادھر چلا جاؤں گا۔ ان دونوں تصور کو قرآن نے نگیٹ کر دیا۔ اور اس دن پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دھنکی ہوئی اون کی مانند، روئی کی مانند ہوں گے جن کا ریشہ الگ ہوگا۔ اور ایک خاص لفظ استعمال کیا وَتَكُونُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اہن اس اون کو کہتے ہیں جو ریفریش کرنے اور اس مشین سے گزارنے کے بعد فریش کر کے تکیوں میں بھری جاتی ہے اور اس سے آپ نکالیں تو ایک ریشہ آپ کے ہاتھ میں الگ آ جاتا ہے۔ یوں پہاڑوں کا حال ہوگا۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر وہی بچے گا جس کے موازین، یہ میزان کی جمع بھی ہے اور اس کی اپنا موزون کی جمع بھی ہے، اعمال تولے جائیں گے اور جس کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوگا۔ کیسے کامیاب ہوگا؟ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پھر عیش میں ہوگا، راضی رہے گا اللہ سے۔ یعنی یہ آپ میرے والا راضی نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی چیز سے راضی ہو جائیں، یہ قرآن نے کیفیت رضا جو بندہ مومن کو مرنے کے بعد نصیب ہوگی وہ بیان کی کہ جس کے اعمال مضبوط ہوں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پھر عیش میں راضی رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور پھر جس کے نامہ اعمال کمزور ہوں گے، من خفت موازینہ، جس کے نام اعمال فاولئک الذین خسروا انفسهم، دوسری صورت میں فرمایا۔ یہاں فرمایا وما من خفت موازینہ، یہاں پر ایک جو غور طلب نکتہ ہے وہ سن لیجیے۔ ہمارے ہاں میزان ہے، اس پہ اعمال تلتے ہیں۔ ہمارے اور قیامت کے میزان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، اس پر ہم بات کو ختم کر دیں گے۔ ہمارا میزان جو ہے، ترازو ہے نا میزان، اس پر عمل تلتا ہے، وہ زیادہ بھاری ہو تو وہ زیادہ تلتا ہے، وہ کم بھاری ہو تو وہ کم تلتا ہے۔ اللہ کا جو میزان ہوگا جس کا یہاں پر ذکر ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اتنا زیادہ بھی ہوگا، لیکن اگر اتنے زیادہ میں نیت کم تھی تو وہ زیادہ کو بھی کم تولے گا، اور اگر کم ہوگا اور اخلاص زیادہ ہوگا تو وہ ترازو کم کو بھی زیادہ تولے گا۔ یہ اس ترازو کی خصوصیت ہوگی، یعنی اس ترازو کو دنیا کے ترازو پر قیاس نہیں کر سکتے آپ۔ ایک شخص آئے گا وہ عملوں کا پہاڑ لے کر آئے گا حدیث پاک میں، لیکن جب وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو دوسری طرف تنکا اس سے بھاری ہوگا۔ تو یہ ترازو، یہ والا ترازو سے اس کا قیاس نہیں ہے کہ اعمال زیادہ کس کے ہیں، بلکہ اس ترازو میں 2 پہلو ہوں گے۔ ایک، ہمارے سامنے کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ رسول کو نہیں مانتے، وہ بھی تو نیک عمل کرتے ہیں، تو پھر نیک عمل تو وہ بھی لائیں گے، تو ترازو کو تولنا چاہیے نا۔ تو علماء محدثین و مفسرین نے 2 شرطیں لگائیں
کہ اعمال تلنے میں وزن صرف اس عمل کو حاصل ہوگا جو شریعت محمدی کا پابندی کے ساتھ کرے گا، کسی اپنی راہ پہ نہیں کرے گا، اور دوسری یہ شرط لگائی کہ اس کے اندر اخلاص ہوگا۔ جو عمل ان دو چیزوں کے ساتھ آئے گا وہ ہلکا بھی میزان تولے گا اور بھاری کر کے دکھائے گا، اور جو عمل ان دو سے ہٹ کے ہوگا اس کو وہ جتنا بھی بھاری ہو میزان اس کو ہلکا کر دے گا۔ یہ ہے اس کی۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کو کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ، اس دن وزن حق کے ساتھ ہوگا۔ یہ وزن نہیں ہوگا دنیا والا کہ چاہے خراب مال رکھا ہوا ہے اس کو بھی ترکڑی تو تول رہی ہے نا، میزان تو تول رہا ہے، وہ خراب مال نہیں تولے گا، وہ میزان یہ ہوگا، بلکہ وہ حق کے ساتھ ہوگا، وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے اس میزان کی اصل خصوصیت۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کا کم ہوگا یعنی عمل بھاویں زیادہ ہو، اس کا بے شک زیادہ ہو، نیت کم ہے، تو پھر خفت موازینو، اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، امہ ماں کو کہتے ہیں، یہاں پر بلیغ استعارہ ہے کہ وہ پھر حاویہ میں ہوگا۔ حاویہ ماں کی گود کی طرف اشارہ ہے۔ جہنم حاویہ، جہنم کا گہرا عمیق وہ ہے، اس کی گھاٹی ہے جہنم کی، تو جیسے ماں گود میں بچے کو لیتی ہے وہ گھاٹی یوں اس کو گود میں لے لے گی۔ امہ حاویہ اس کا ٹھیک۔ اور امام ابن کثیر نے امہ سے مراد عقل لی ہے کہ ان کو عقل کے الٹا کر کے، یعنی سر کے بل ان کی عقل کو پہلے اس میں اندر ٹھونکا اور مارا جائے گا، الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امہ حاویہ سے ابن کثیر نے یہ تعبیر کی۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا خبر کہ ما ہی کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ وہ نار ہے، آگ ہے جو بڑی شدید اللہ کی دہکائی ہوئی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث، اور مسند احمد میں حدیث، مسند احمد میں کہ یہ جو دنیا میں آگ ہے یہ 69 دفعہ یا 72 دفعہ بجھا کے، اور پھر دوسری حدیث میں کہ 2 دفعہ یہ والی آگ سمندر کے پانی سے بجھا کے اللہ نے یہاں بھیجی، اور اگر وہ آگ جو اللہ نے تخلیق فرمائی تھی بھیج دیتا تو ہم دنیا میں اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکتے، برتن رکھتے تو برتن پگھل جاتے۔ تو اللہ نے ایک اسلوب کے تحت، ایک نظم کے تحت دنیا چلانے کے لیے اس آگ کو اتنی دفعہ بجھا کے بھیجا ہے، لیکن یہ جو حاویہ ہے جس میں جانا ہے یہ بجھی ہوئی نہیں ہوگی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں میرا دم گھٹتا ہے، جہنم نے کہا میں کیا کروں؟ پہلے اس کی آگ سفید تھی، پھر جل جل کے سیاہ ہو گئی، پھر جل جل کے سرخ ہو گئی، پھر جل جل کے سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ میں ہے جس میں گناہ گار لوگ جائیں گے، سیاہ میں۔ تو اس نے کہا باری تعالیٰ میرا دم گھٹتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اچھا میں تجھ پر یہ فضل کرتا ہوں کہ تو ایک سانس سردی میں لیا کر اور ایک سانس گرمی میں لیا کر تاکہ تیرا دم نہ گھٹے۔ تو اس نے کہا اچھا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو سردی کی شدت تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے اس سانس کا اثر ہے جو میں نے اجازت دے رکھی، اور گرمیوں میں جو تم گرمی کی شدت اور حبس محسوس کرتے ہو یہ اس ایک سانس کا اثر ہے جس کی میں نے اس کو اجازت دے رکھی۔ اگر ایک سانس ہم تل ملا جاتے ہیں، گرمیوں میں مر جاتے ہیں اور سردیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے اندر اگر کسی کو جانا پڑا تو کیفیت کیا ہو۔ تو یہ والا حصہ ہے جس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، کسی کہانی اور باتوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور ایک پریکٹیکل مسلمان ہونے کی ضرورت ہے جو قرآن اور سنت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔